السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 رمضان بدھ کا دن اللہ کے خاص کرم و رحمت سے لذیذ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور برکت کی روشنی میں یہ دن ہر مسلمان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ رمضان کا ہر دن اور ہر لمحہ بندے کے گناہوں کی معافی، روح کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ نہ صرف جسمانی احتیاط ہے بلکہ روحانی پاکیزگی، نرمی دلی اور اللہ کے قریب جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزے کی برکتیں اس مہینے میں 1000 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ہر روز، ہر نفل، ہر دعا، ہر آنسو، ہر سچی توبہ اور ہر صدقہ اللہ کے نزدیک قبولیت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بدھ کے دن کی فضیلت بھی اپنی جگہ بہت خاص ہے، کیونکہ ہفتے کے درمیانے دن ہونے کے ناطے یہ دن روحانی تربیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آج کے دن عبادت میں خصوصی توجہ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرنا۔ رمضان کے روزے دل و دماغ کو سکون دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور برکت سے زندگی میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس دن کی نمازیں اور روزے کے ساتھ سچی نیت اور سچے دل کے ساتھ کی جانے والی دعائیں اللہ کے نزدیک قبول ہوتے ہیں۔ جو شخص بدھ کے دن رمضان کے روزے اور عبادت میں دل سے مشغول ہوتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ، اس کے گھر میں سکون، اس کے اعمال میں برکت اور اس کے مقدر میں روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہ دل کے اندھیروں کے روشن کرتا ہے، اور ہر دعا سچے دل سے کی جاتی ہے وہ رب کریم کے لاڈلے بندے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ آج کے دن قرآن کی تلاوت، درود شریف اور نفل نمازیں دل و جان سے پڑھنا اللہ کی فضل و کرم کو اپنے قریب پانے کا موقع ہے۔ رمضان کے مہینے کی برکت سے دل کی ہر دھڑکن، زبان کی ہر دعا اور آنکھوں کے ہر آنسو میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے۔ بدھ کے دن کی عبادت اور روزے کے ذریعے بندہ نہ صرف اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ روحانی طاقت حاصل کرتا ہے جو اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے اور دعا کرے، اس کے ہر قدم پر اللہ کی رحمت سایہ فکن ہوگی، اس کی رزق میں برکت آئے گی، دل میں سکون پیدا ہوگا اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ رمضان کے یہ دن روح کی تزکیہ، دل کی صفائی اور اللہ کی محبت میں اضافے کا موقع ہے۔ یقین کریں کہ رمضان کی رحمت اور بدھ کے دن کی فضیلت سے آج آپ کی زندگی میں روشنیاں پیدا ہوگی، گھر میں خوشحالی آئے گی، دل میں سکون آئے گا اور ہر قدم پر اللہ کی مدد نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کریم اپنے لاڈلوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج کا دن ایک ایسا موقع ہے جسے ضائع نہ کریں، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں، عبادت کریں اور اپنی زندگی کو رمضان اور بدھ کے دن کی برکتوں سے پوری بنائیں۔ یقین کریں کہ یہ دن آپ کے لیے زندگی بدل دینے والا دن ہے، تمام خواہشات پورا کروانے والا اور روح کو اللہ کے قریب کرنے والا دن ہے۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کے ملک میں رمضان کی 7 تاریخ بدھ کا دن آئے، یہ وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیں۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھیں یا عصر، مغرب، عشاء کے بعد، یا کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، دکان، دفتر یا سفر میں، بس رمضان کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس دل سے ارادہ اور نیت کریں۔ آئیے ناظرین، آپ کے بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آج 7 رجب پہلے بدھ کے دن جہاں بھی آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ نماز والا درود ابراہیمی
پڑھ لیں، اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ میرے ساتھ ایک بار دل سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے وقت ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو گھر کی نیت کریں، قرض دار ہیں تو قرض سے نجات کے لیے نیت کریں، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو سب سے پہلے اس کی نیت کریں۔ آپ نے خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز شروع کریں۔ یاد رکھیں جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں خیر و برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ اور اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا کی تمام بوجھ اور پریشانیاں آپ سے دور ہو گئیں۔ آپ بس روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر دل و جان کے سکون کے ساتھ اپنے مقصد کے حوصلے کے لیے یہ بابرکت وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر لفظ، ہر دعا، ہر نیت آپ کو اللہ کے قریب اور اپنی ہر حاجت کی برکت سے قریب لے جائے گی، کیونکہ آج کا دن اتنا خاص ہے کہ آج جو بھی خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی مقصد پوری ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک بابرکت قرآن آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایسا مقدس آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ پورے یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھے اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو اللہ کریم اپنی ذات سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ آیت پڑھنے والے کی رزق، مال، جان اور زندگی کی ہر شعبے میں برکتیں، وسعتیں اور فضیلتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس سے مدد طلب کریں تو رب فرماتا ہے کہ میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت، تندرستی عطا کرتا ہوں، آپ کی معاملات آسان کر دیتا ہوں۔ آپ آئیے دیکھیں کہ اس آیت کو کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، صرف 11 بار آپ پڑھنے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کے سامنے یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور یہی اعتراف آپ کو اللہ کا لاڈلا اور پسندیدہ بندہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن آیات آج تک جس نے بھی پڑھی رب کریم نے اسے بے روزگاری، محتاجی، تنگدستی سے نجات دلائی، کامیابی اور خوشحالی اس کے مقدر میں لکھ دی۔ صرف 11 بار پڑھنے سے زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، آخرت میں آسانیاں نصیب ہوتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت آسان ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا اور پسندیدہ بنے، تو آج بس دل سے پڑھیں اور دیکھیں کہ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آپ کی زندگی میں کیسے واضح ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، اور جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے فوراً دوسرے نمبر پہ وہ بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے جو عرش الہی کے ساتھ
की हुई दुआ का वजीफा है। ये वह कलमात है जो रब करीम के पसंदीदा हैं, जो अरशे इलाही को हिला कर रख देती है। आपने दूसरे नंबर पर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। ये इस तरह पढ़ें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह आप हाथ की अंगुलियों पे या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। यह कलमात अगर कोई फ़कीर पढ़े तो बादशाह हो, बेरोज़गार को रोज़गार, बे औलाद को औलाद अता होगी। और अगर आपके पास 21 हाजत, ख्वाहिशात, मकसद हैं तो रब करीम इस कलिमात के साथ ही आपकी हर हाजत और मकसद में कामयाबी को यकीन बना देगा। दूसरे नंबर पे सिर्फ 21 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने तीसरा वजीफ़ा पढ़ना है, जिसके बगैर यह अमल मुकम्मिल नहीं होता। आपने रब करीम का एक सिफाती नाम पढ़ना है और वह नाम या गनी यो है, जो बंदे को गनी कर देता है, फ़कीर को बादशाह बना देता है, मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। जब कोई इंसान अल्लाह की ज़ात के ज़रिए गनी होता है तो उसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं आती। आज हर इंसान यही चाहता है कि रब की ज़ात इसकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी के साथ उसे गनी कर दे, ताकि हर कदम पर ज़िंदगी आसानियाँ, रिज़्क़ की बरकतें और कामयाबी खुली आँखों से नज़र आए। और यह अमल मुकम्मिल होने के बाद आपकी हर हाजत, हर मकसद और हर ख्वाहिश अल्लाह की ख़ास इनायत से पूरा हो जाए। क्योंकि आज के दिन ये वज़ाइफ, दुआएं और कलमात दिल की गहराइयों से पढ़ें तो रब करीम की बरकतें और रहमतें हर तरफ छा जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आज 7 रमज़ान बुध के दिन तीसरे नंबर पे आपने या गनी पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है जान ले। या गनियो एक बार हो गया, या गनियो 2 बार हो गया, या गनियो 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथ की अंगुलियों पे पढ़ें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 11 बार पढ़ना है और इस दौरान किसी से बात न करें, न कोई आपसे बात करेगा। अगर इस वजीफे में कोई खलल आ जाए तो ये वजीफा फ़ायदा नहीं होगा। जब आप तीसरे नंबर पे या गनियों को 11 बार मुकम्मिल पढ़ ले तो फिर चौथा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की हड्डियों और जिसके बगैर यह अमल मुकम्मिल नहीं हो सकता है वो पढ़ना है। और वह अल्लाह के पाक लाडली सूरत कौसर है, जिसे दौलत वाली सूरत और कामयाबी का राज कहा जाता है। यह वह सूरत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। यह वह खजाना है जिसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और कौन नहीं चाहता कि वह रब का लाडला बने। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो और माँ अपनी जानो माल सब बेचकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, बिल्कुल उसी तरह रब का लाडला बनने वाले की ज़िंदगी में हर शय अल्लाह की मर्ज़ी से हरकत करती है, नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। आज आपने चौथे नंबर पे सूरह कौसर पढ़नी है। सूरत अल्लाह की करीब होने का राज और दिल की सुकून भी है। और आज ये दिन और ये रातें इतनी ख़ास है कि आप अगर किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लें तो आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासद में कामयाबी मिलती है और आपकी ज़िंदगी में बरकतें आ जाती हैं। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आताना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। याद रखें यह 4 आमाल। पहले नंबर पे आपने इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, दूसरे नंबर पे 21 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, तीसरे नंबर पे
11 بار یا غنی اور چوتھے نمبر پہ 7 بار سورہ کوثر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھے تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ میں نے آج 7 رمضان بدھ کے دن وہ بابرکت وظیفہ بتائے ہوں جو پورے سال کے رزق کے ہر طرف سے مسائل کامیابی، برکت اور سکون کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ ہر مسلمان اس عظیم دن کی برکت سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی زندگی میں اللہ کی خاص عنایت اور رحمت محسوس کرے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں لازمی طور پر 3 بار درود پاک پڑھے جو شروع میں پڑھی تھی۔ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد ضد کے ساتھ اپنے دل کی ہر حاجت مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے یقین کریں کہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش قبول ہوگی انشاءاللہ۔